ازمیر کی گاڑی مریم کے پاس سے گزری تو اس کی نظر مریم پر پڑی۔ اس نے گاڑی ریورس کی، لیکن مریم کو تو شاید خود کی بھی ہوش نہ تھی۔ وہ ابھی تک صدمے میں تھی۔ جب کھانے کو ایک لقمہ نہ ہو اور پیٹ خالی ہو تو انسان اسی طرح ہو جاتا ہے۔ آج مجھے ان غریبوں کا احساس ہو رہا ہے جو سارا دن کام کرنے کے بعد بھی اپنے بچوں یا بیوی کے لیے گھر میں کچھ نہیں لے جاتے۔ کیا گزرتی ہے ان پر؟ کوئی مجھ سے پوچھ کر دیکھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ اف بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا اتنی ظالم ہے، شادی بیاہ تقریبات میں کروڑوں روپے کا ضیاع کر دے گی، لیکن کسی غریب کو دیتے ہوئے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ کاروبار نقصان میں چلے جاتے ہیں، خود غریب ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے انسان کے پاس گھر تو بہت بڑا ہے، لیکن دل بہت چھوٹا۔ کسی کو دینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے، لیکن کسی سے لینے کے لیے سب سے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے نا، ہم مرنے والے انسان کے نام پر دیگیں چڑھاتے ہیں، لیکن زندہ انسان کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے، انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا مذہب تو نہیں ہے ہمارا جہاں انسانیت ہی نہ ہو۔ جانوروں کو پالتے ہیں اور انسانوں کو دھتکارتے ہیں، صرف اسی لیے کیونکہ وہ غریب ہیں۔ اگر غریب ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ انسان نہیں، انہیں جینے کا حق نہیں؟ آنسو متواتر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ مریم کو مردانہ آواز سمیت اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا گمان ہوا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی، لیکن ازمیر کو دیکھ کر کچھ سنبھل گئی۔ کیا ہوا؟ آپ اس حال میں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ پریشانی سے گھویا ہوا۔ وہ میرا بیگ لے گئے۔ مریم سے الفاظ نہیں بن رہے تھے۔ کون؟ کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ چلے گئے، مریم مایوسی سے بولی۔ آپ کا کوئی ضرور سامان تھا بیگ میں؟ جی، میری پے تھی جو آج ہی سر نے مجھے دی تھی۔ اچھا، آپ ایسا کریں، گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مریم کو پہلے ہی افسوس ہو رہا تھا، اس کے ساتھ نہ جانے پر اب مزید نقصان کی وہ حامل نہ تھی، اس لیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بولا۔ مریم نے اسے راستہ سمجھا دیا۔ آپ ایسا کریں، پہلے میرے گھر چلیں اور کچھ کھا لیں، پھر میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ میرا گھر آپ کے گھر سے پہلے آتا ہے۔ مریم خاموشی سے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ازمیر نے اس کی خاموشی کو مثبت جواب سمجھا اور اپنے گھر لے گیا۔ مریم اس بڑے سے بنگلے کو دیکھنے لگی جس کے پورچ میں ابھی ابھی ازمیر نے گاڑی روکی۔ مریم خاموشی سے اس کی تقلید کرنے لگی۔ وہ مریم کو ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ مریم ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگی۔ بہترین قسم کے صوفے، کمرے کے وسط میں چھوٹا سا فانوس، اعلیٰ قسم کے قالین، پردے، ہر چیز اپنی قیمت خود بیان کر رہی تھی۔ کبھی وہ اسی طرح شان و شوکت سے رہتی تھی، اور آج اس حال میں سچ کہتے ہیں وقت کا کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ بھی خدا کی پکڑ میں آ گئی تو ہر چیز کی قدر ہو رہی تھی۔ وقت، انسان اور حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ ازمیر نے ملازم کو کھانے کا حکم دیا
اور خود مریم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ فیملی کے ساتھ کیوں نہیں؟ جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ تنہا ہی ہوتے ہیں۔ اسٹرینج، بالکل اکیلی ہیں آپ؟ ملازم نے کھانا ٹیبل پر رکھ دیا۔ شروع کریں، وہ ہاتھ کے اشارے سے بولا۔ واش روم کہاں ہے؟ یہاں، وہ بائیں جانب موجود دروازے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ مریم اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے بار بار اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہو رہی تھی۔ کتنا وقت بیت گیا، اس نے اچھا کھانا دیکھا تک نہیں تھا۔ آج اسے خدا کی دی گئی نعمتوں کی قدر آج آ رہی تھی، جنہیں وہ بے دریغ ضائع کرتی تھی۔ اب ایک ایک چیز کو ترس رہی تھی۔ چیز ہو یا انسان، قدر نہ کرو تو چھن ہی جاتی ہے، اور کھونے کے بعد ہی قدر آتی ہے۔ شکریہ آپ کا بہت، اور اب آپ مجھے چھوڑائیں گر۔ مریم ٹشو سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی بولی۔ وہ مریم کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ لڑکی کبھی خوبصورت سی اپنا خیال رکھنے والی لگتی تو کبھی زمانے کی گردش میں پسنے والی معصوم۔ نہ جانے کون سے راز وہ اپنے اندر دبائے بیٹھی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے کھڑا ہوا۔ یہ رکھ لیں آپ۔ وہ کچھ پیسے مریم کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی۔ مریم نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں آپ پر احسان نہیں کر رہا، بس ایک دوست سمجھ کر مدد کر رہا ہوں۔ آپ بھی ایک دوست کی حیثیت سے رکھ لیں۔ نہیں، آپ نے پہلے ہی میری بہت مدد کی ہے، اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں اس کے لیے، لیکن یہ میں نہیں رکھ سکتی، وہ قطعیت سے بولی۔ ابھی میں اتنی بھی لاچار یا مجبور نہیں ہوئی کہ اسی طرح سے پیسے لوں کسی سے۔ نہیں، میری عزت نفس یہ گوارا نہیں کرتی۔ مریم خود سے سرگوشیاں کرنے لگی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو اس لیے، پلیز سر، میں نہیں لے سکتی۔ اگر آپ مجھے ڈراپ نہیں کرنا چاہتے تو بتا دیں، میں خود چلی جاؤں گی، وہ سرد مہری سے بولی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آئیں، وہ پیسے والیٹ میں واپس رکھتے ہوئے بولا۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ نور آفاق کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آفاق، میں کیا سوچ رہی ہوں کہ مجھے کیا پتا کیا سوچ رہی ہوں؟ آفاق مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ نور خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلے پوری بات تو سن لو یار۔ اچھا جی، سنائیں، آفاق کشن گود میں رکھتے ہوئے بولا۔ شایان میرا کی وجہ سے کافی ڈسٹرب رہتے ہیں۔ تو آفاق فوراً بولا، تو یہ کہ میں سوچ رہی تھی کہ میرا سے بات کر کے دیکھوں۔ نور چور نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ یہ جو آپ سوچ رہی ہیں نا، بند کر دیں ایسا سوچنا۔ خبردار اگر آپ نے اس چڑیل کو بائی کی زندگی میں واپس لانے کی کوشش کی تو۔ لیکن کچھ نہیں۔ آپ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے جا رہی ہو؟ آفاق کو حیرت ہوئی تھی۔ شایان میرے لیے خود سے پہلے ہیں۔ چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نور منہ بناتی ہوئی اٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بیگم، میں ایمان کو لے کر پریشان ہوں۔ خیریت؟ نہیں، تشویش ہوئی۔ تمہیں وہ سیالکوٹ والے بھائی صاحب یاد ہے نا؟ جی، جنہوں نے ایمان کو مانگا تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ انہوں نے اب انکار کر دیا، وہ اداسی سے بولے۔ لیکن کیوں بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے سال سے ان کی بیگم تنگ کر رہی تھی کہ منگنی کرو، اور اب انکار کر دیا۔ مریم کی وجہ سے وہ کہتے، جس گھر کی ایک بیٹی ایسی ہے
اس گھر کی باقی بیٹیاں نہ جانے کیسی ہوں گی۔ خدا جانے یہ آزمائش کب اپنے انجام کو پہنچے گی۔ وہ زدگی سے بولی، مجھے تو لگتا ہے ہمیں ختم کر کے ہی دم لے گی۔ نہ جانے کون سی کوتاہی مجھ سے سرزد ہو گئی جس کی اتنی بھیانک سزا مل رہی ہے۔ وہ آنسوؤں کو روکتے ہوئے بولے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مریم ہمارے لیے ایک نہ ختم ہونے والی آزمائش بن گئی ہے۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ جسے اتنے نازوں سے پالا ہے وہ یہ دن دکھائے گی۔ اولاد کے دکھ بہت گہرے ہوتے ہیں جنہیں برنے کے لیے ساری زندگی بھی کم پڑ جاتی ہے۔ خیر چھوڑیں، اللہ مالک ہے، آخر ایمان کا جوڑا تو بنایا ہی ہوگا نا اس ذات نے، تو وسیلہ بھی بنا دے گا۔ آپ فکر مت کریں۔ وہ انہیں تو تسلی دے رہے تھے لیکن خود اپنے دل کو نہیں تسلی دے پائے۔ ماما میں نے فلائٹ کنفرم کروا لی ہے دبئی کے لیے۔ شایان تم پھر سے جا رہے ہو؟ انہیں شوق لگا۔ جی لیکن اب صرف کچھ وقت کے لیے، سب کچھ وائنڈ اپ کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا۔ اور بیٹا نور؟ جی وہ بھی میرے ساتھ جائے گی، آپ فکر نہیں کریں، مجھے قدر ہے نور کی۔ شایان نارمل انداز میں بول رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے شایان، دیر سے ہی صحیح تمہیں نور کی قدر تو آئی۔ جی ماما، وہ بیوی نہ صحیح لیکن ایک بہترین ساتھی ضرور ثابت ہوئی ہے۔ پھر میں بھی سوچا کہ وہ ٹھکرائے جانے کی حقدار نہیں، کم از کم عزت تو اسے ملنی چاہیے۔ نادیہ نے شایان کی پیشانی چومی۔ اچھا میں چلتا ہوں، پھر ابھی پیکنگ بھی کرنی ہے۔ شایان اٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ نور؟ شایان کمرے میں آتا ہی متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا۔ واش روم کا دروازہ بند تھا۔ شایان صوفے پر بیٹھ گیا۔ نور باہر نکل کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نور پیکنگ کر دو، میں دبئی جا رہا ہوں۔ نور کے دل میں ٹیس اٹھی، چاہتی تو وہ بھی یہی تھی لیکن وہ بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ جی اچھا ابھی کر دوں؟ ہاں ابھی کر دو۔